السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپیکس گروپ آف کالجز میں آن لائن اسٹڈی کے تحت اسلامیت لازمی کے لیے آپ سے مخاطب ہوں بیٹا۔ اسلامیت لازمی میں آپ اس سے پہلے پہلا پہلا باب مکمل ہو چکا ہے، اب دوسرا باب شروع ہے۔ اس میں ارکان اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو ارکان اسلام کا سب سے پہلے تو تعارف آپ سمجھ لیں کہ اسلامی تشخص میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، اور ارکان اسلام سب سے پہلے کلمہ شہادت، اور اس کے بعد نماز، پھر نماز کے بعد رمضان کے روزے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ارکان اسلام میں زکوٰۃ کی بات کرنی ہے جی۔ تو زکوٰۃ کے رکن میں چند ایک چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت از روئے قرآن، اور زکوٰۃ کی اہمیت از روئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور زکوٰۃ میں مصارف زکوٰۃ، اور چند ایک مسائل زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے چند ایک اصول۔ اس سے پہلے آپ زکوٰۃ کا کچھ حصہ سن چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ سنیں گے زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے۔ زکوٰۃ کے معاشی فوائد اور معاشرتی فوائد۔ سب سے پہلے جی معاشی فائدے، نمبر 1 ہے جی گردش سے دولت رہتی ہے، یعنی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہے، بلکہ مناسب طریقے سے وہ گردش کرتی رہے۔ تو زکوٰۃ میں دولت گردش کرتی رہتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان میں ہی سمٹ کر رہ جائے۔ دوسرا فائدہ معاشی یہ ہے غربت کا خاتمہ۔ زکوٰۃ امراء سے امیر لوگوں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اس طرح غریبوں کی کفالت کا بھی بہتر انتظام ہو جاتا ہے، اور وہ بھی معاشی دور میں حصہ لے کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی قابل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ ہے جی سودی نظام معیشت کا خاتمہ، یعنی سودی نظام یہ تو معیشت کے لیے زہر قاتل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بے روزگاری اور گداگری کا خاتمہ اور پیداوار میں اضافہ، یہ معاشی فائدے ہیں بیٹا زکوٰۃ کے۔ اب ہے جی معاشرتی فائدے، زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے جی تزکیہ نفس۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، اس کا دل دنیا کے حرص سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو پاک اور صاف کر دیں۔ حب مال، یعنی مال کی محبت بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو امت کی سب سے بڑی آزمائش قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی محبت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جو مال عطا ہوا ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے، اس طرح وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اثار اور قربانی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان میں اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
وہ دوسروں کی تکلیف پر پریشان ہوتا ہے اور حتی المقدور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، باہمی محبت کا فروغ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے امیر اور غریب کے درمیان خلیج کم ہو جاتی ہے، فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ امیر لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے پیش آتے ہیں اور غرباء کے دل میں امیروں کے لیے عزت اور احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ زکوٰۃ معاشرے سے بہت سی برائیاں جیسے بے روزگاری، گداگری، چوری، ڈکیتی، فراڈ، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ سے دولت کی محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور معاشرہ ان مہلک بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، امن اور خوشحالی۔ زکوٰۃ کا ایک معاشرتی فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ سے معاشرے میں امن اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ امیر اور غریب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، اخلاقی قدروں کا فروغ ہوتا ہے، معاشرے میں ایثار اور قربانی اور ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، جس سے معاشرتی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اور ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ تو بیٹے، ارکان اسلام میں ہم زکوٰۃ کے متعلق پڑھ چکے، اس لیکچر میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا زکوٰۃ کے، آپ نے مصارف زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول، مسائل زکوٰۃ سنے، اور آج کے سبق میں آپ نے زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فائدے سماعت کیے ہیں۔ ان کو بغور یہ آپ کی عملی لائف میں بھی زندگی میں آپ کے کام آئیں گے، ان کو یاد کیجئے اور اس کے مطابق آپ نے ان زندگی میں بھی وقت گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب نصاب کرے تو آپ نے زکوٰۃ بھی اس طرح ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ یہ ارکان اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے جو 5 رکن ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک رکن کو گرا دے گا تو اس کی عمارت اتنی کمزور ہو جائے گی، کوئی 2 رکن کو گرا دے گا اس کی عمارت ایمان کی اتنی ہی کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی ایمان کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ارکان اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔